حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو شروع کی ہوئی ہے۔ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں گناہوں کا بندے پر کیا کیا وبال آتا ہے، گناہوں کے باعث بندے پر کیسے کیسے عذاب اور عطاب آتا ہے، گناہوں کے باعث بندہ کس طرح محروم، شقی اور بدبخت بن جاتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ میں آپ سب دوستوں سے عرض کروں گا اس کو خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں۔ ماشاءاللہ محترم چودھری قاسم صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ پرنسپل ہیں خود اسکول کے، تو ان سے بھی کہوں گا کہ یہ بھی اپنے بچوں کو سنائیں۔ آج کی میری معروضات سکولوں کے طلباء، کالجوں یونیورسٹیوں کے طلباء، مبتدی و منتہی، ابتدائی اور انتہائی طلباء، اور جو خانقاہوں میں سلوک اور تصوف پڑھ رہے ہیں صوفی، ان کے لیے آج کی میری معروضات ہیں۔ ویسے میں نے مسلسل سلسلہ وار کئی مہینے تک علم کے موضوع پر خطابات کیے ہیں جو یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ آج کا موضوع تھوڑا مختلف ہے۔ اس میں آپ پڑھیں گے کہ بندہ نور علم سے محروم کیسے ہوتا ہے، اور علم کے نور سے کون لوگ محروم رہتے ہیں، اور کن لوگوں کو نور علم سے بہرہ یاب کیا جاتا ہے۔ ویسے ہم سب طالب علم ہیں، ہمیشہ طالب علم بن کے رہو، اللہ آپ کو علم دیتا رہے گا۔ حضور اسلام نے حکم دیا ہے مہد سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ تو ہم سب طالب علم ہیں۔ میں واللہ باللہ تاللہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں جب خود اولیاء، صالحین اور عرفاء کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، یہ حقیقت میں ان لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، تو میری خود خدا کی قسم تربیت ہوتی ہے۔ پھر جو کچھ ان ہستیوں سے سیکھ کے آتا ہوں وہی آپ کو بتاتا اور سناتا ہوں، اور بڑے اخلاص سے۔ کوئی ہم نے کسی کو نہیں دکھانا، کوئی ہمیں واہ نہیں چاہیے، کوئی ہمیں کسی سے پیسے نہیں چاہیے، صرف اور صرف یہ محنت، یہ کوشش اس لیے ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور ان سبقوں کو پڑھنے پڑھانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے حال بدل جائیں، ہم سنور جائیں، ہم سدھر جائیں، ہم اللہ رب العزت کے صالحین بندوں میں سے بن جائیں، تاکہ دنیا و آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور لطف و کرم نصیب ہو۔ تو وقت بہت مختصر ہے، گفتگو کو شروع کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، گناہوں کا
یہ بھی اثر ہوتا ہے جو بندہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، گناہوں میں لگا رہتا ہے، زناکاریوں میں، بدکاریوں میں، بد نظری میں، جھوٹ میں، چغلی میں، غیبت میں، حرام کھانے میں۔ جو لوگ گناہوں میں لگے رہتے ہیں، اس گناہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بندہ علم سے محروم رہتا ہے۔ ایسا بچہ جو گناہ کرتا ہے، علم کبھی اس کو نہیں آتا۔ علم نور ہے، اور جن کے دل و دماغ گند سے بھرے ہوئے ہیں، رب اپنا نور ان دلوں اور دماغوں میں نہیں ڈالتا ہے۔ یہ اپنا نور انہی کو نصیب کرتا ہے جن کے دلوں اور دماغوں کے برتن صاف اور ستھرے ہوتے ہیں۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے، بھلے وہ علم کے حرفوں کو یاد کر لے، وہ اس کے نور سے محروم رہتا ہے، اور اس کا علم کبھی بھی علم نافع نہیں بنتا۔ اس کا علم کبھی بھی دنیا آخرت میں نفع دینے والا علم نہیں بنتا ہے۔ وہ فقط حروف ہیں جو اس نے یاد کیے ہیں، مگر جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، عبادت کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، بھوکوں فاقوں کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، ان کا علم نور بن جاتا ہے۔ ان کے قلب و باطن کو یہ نور علم منور کر دیتا ہے، اور نور کی خوشبو سے ان کے قلب و باطن معطر ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں، اگر ان کے پاس تھوڑا بہت علم کا نور تھا اور پھر گناہ کرنے لگ گئے، تو معصیت اور گناہوں کے باعث وہ نور بجھ جاتا ہے، وہ باطن کا نور بجھا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے اوپر آج ہم تھوڑی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں قرآن پاک کو آپ شروع سے پڑھیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک کرے وہ ملعون اور کافر ہے۔ اور اس کے مان بعد فرمایا ھدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے، جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو ہمہ وقت اللہ کی تابع فرمانی میں رہتے ہیں۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا، ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، تو یہ تو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا، اور آپ کہہ رہے ہیں شروع میں قرآن پاک میں آ گیا کہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت متقین کے لیے ہے۔ تو اب یہ دونوں باتوں میں تطبیق مطابقت کیسے ہوگی؟ تو استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقت میں آپ کو یہ دو مختلف باتیں لگ رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دو مختلف باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں انسان ہے ہی وہ جو متقی ہے، جو متقی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو مختلف باتیں نہیں ہیں۔ فرما قل انعام بل ہم اضل، جو تقوی اختیار نہیں کرتا وہ تو جانور ہے، بلکہ جانوروں سے چوپاؤں ڈگروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے اور بدتر ہے۔ تو فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سے آپ کو رہنمائی ملے، ہدایت ملے، علم ملے، قرآن آپ پر اپنے معارف اور اسرار کو کھول دے،
تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا پہلے نور تقوی لے کے آؤ، پہلے پرہیزگاری لے کے آؤ، اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر کے آؤ، پھر قرآن کے حضور آ کے اپنا دامن پھیلاؤ، پھر قرآن آپ کے دامن کو علم سے بھر دے گا۔ اب دیکھیں سورۃ الواقعہ کے تیسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، جو پاک نہیں ہے اس قرآن کو مس بھی نہ کرے، ہاتھ بھی نہ لگائے۔ تو عالمانہ تفسیر یہ ہے کہ جس کا وضو نہیں ہے، غسل نہیں ہے، وہ قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ مگر صوفیانہ اور عارفانہ تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ متقین نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، جن کی آنکھیں پاک نہیں ہیں، جن کی زبان پاک نہیں ہے، جن کے دماغ پاک نہیں ہیں، جن کے دل پاک نہیں ہیں، جن کے ظاہر و باطن پاک نہیں ہیں، وہ قرآن کے رموز کو، اسرار کو، معارف کو حاصل کرنا تو درکنار، مس بھی نہیں کر سکتے، چھو بھی نہیں سکتے۔ تو قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا، جس قدر تمہارا تقوی زیادہ ہوگا اسی قدر قرآن آپ کو اپنی خیرات زیادہ دے گا۔ اب آپ دیکھیں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام المتقین ہیں، متقین کے آپ تاجدار اور سردار ہیں۔ چونکہ آپ متقین کے امام ہیں اور قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو، اور آپ تو متقین کے امام ہیں، تو آپ دیکھیں قرآن نے پھر آپ کو کیسے ہدایت دی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں لوگوں، اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ، صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی اتنی کتابیں لکھوں کہ میری کتابوں سے 70 اونٹ بھر جائیں، مگر میری تفسیر خدا کی قسم پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن نے چونکہ آپ متقین کے امام ہیں، دیکھنا میں آپ کو کئی مرتبہ سنایا، جنگ میں آپ نے مد مقابل کو یہودی کو گرا دیا، اس کے سینے پہ آ گئے، خنجر نکال لیا، اس کی گردن کاٹنے لگے تو اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جی میں نے تو اس لیے آپ کے اوپر تھوکا کہ آپ غالب میرے اوپر آ گئے ہیں، تو میں نے اس لیے آپ کے منہ پہ تھوک دیا کہ آپ مجھے تڑپا کے نہ ماریں، غصے میں آ کے جلدی سے میرا کام تمام کر دیں، مگر آپ نے مجھے چھوڑ ہی دیا۔ آپ نے فرمایا شخص میں میدان کارزار میں اللہ کے لیے اترا تھا، میں تیرے ساتھ برسرے پیکار ہوا اپنے اللہ کے لیے، میں نے تجھے گرایا اللہ کے لیے، تیری چھاتی پہ اللہ کے لیے آیا، مگر جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا مجھے غصہ آ گیا، کس نے میرے منہ پہ تھوکا ہے؟ تو میرے اندر سے آواز آئی علی اب چھوڑ دے، اب لڑنا تیرا اللہ کے لیے نہیں رہا ہے، درمیان میں تیرا نفس آ گیا ہے۔ تو یہ ان کے تقوی کا عالم ہے، بات سمجھے؟ یہ ہے تقوی کہ اس مقام پہ بھی اپنے رب کو یاد رکھا اور دھیان کیا کہ یہ میرا لڑنا اللہ کے لیے رہے، درمیان میں میری ذات، میرا نفس نہ ہے۔ تو چونکہ آپ متقین کے امام ہیں، آپ کو قرآن نے اتنی خیرات دی کہ ایک رات آپ نے فرمایا کہ میں آج رات آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو پہلا حرف با ہے اس کے نقطے کی تفسیر سناتا ہوں۔ تو با کے نقطے کے معارف، اسرار، رموز آپ بیان کرنے لگے، بیان کرتے گئے، سیرت نگار دکھتے ہیں یوں لگتا تھا علم و معرفت کے سمندر سارے آپ کی زبان پہ ابل پڑے ہیں۔ فجر کی اذانیں ہونے لگیں تو فرمانے لگے یار اب کیا کرے، رات ہی ختم ہو گئی، بس یہ سمجھنا کہ سمندر میں سے علی نے تمہیں ایک قطرہ ہی دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا اگر تقوی ہو تو قرآن یوں خیرات دیتا ہے، قرآن یوں بہرایاب کرتا ہے۔ ایک شخص نے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں،
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تم سب سے بڑا عالم بننا چاہتے ہو تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں سب سے بڑا عالم کر دے گا۔ دیکھیں رسول السلام نے خود فرمایا اگر تو تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے سینے کے اندر علم و معرفت کے چشمے جاری کر دے گا۔ آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اب مفسرین فرماتے اس بات پہ آپ غور کریں، علم ملتا ہے ڈر والوں کو، جیسے جیسے آپ کو علم ملتا ہے ویسے ویسے آپ کا ڈر بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے ڈر بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے علم بڑھتا جاتا ہے۔ اندازہ کریں، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ پھر حتیٰ کہ وہ مقام آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا نور تقوی جب نصیب ہوتا ہے، فرمایا جب تقوی کی دولت بندے کے پاس ہو تو فرمایا ایک علم تو وہ ہے جو وہ جانتا ہے، جب تقوی کی دولت آتی ہے، نور تقوی نصیب ہوتا ہے تو فرمایا نور تقوی کی برکت سے اس کو وہ علم بھی مل جاتا ہے جو وہ جانتا نہیں ہے، جو وہ جانتا نہیں ہے وہ علم بھی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات کھل جائیں۔ دیکھیں نا، ہم یہی چیز پڑھ رہے ہیں، اس چیز کو کھول رہے ہیں کہ تم یہ گناہ کرو گے تو یہ مصائب آئیں گے، یہ عذاب آئیں گے، یہ عذاب آئیں گے، بدبختی آ جائے گی، محرومی آ جائے گی، بد نصیبی آ جائے گی، پڑھ رہے ہیں نا یہ چیزیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں، جس طرح بندے کو گناہوں کے نقصانات کا پتہ چلتا ہے اسی قدر پھر وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، گناہوں سے ہٹنے لگتا ہے۔ فرمایا جیسے جیسے وہ گناہوں سے ہٹنے لگتا ہے دل دماغ اس پلیدگی سے، گندگی سے پاک ہوتے ہیں، اس کی جگہ پھر خدا کا نور علم آنے لگ جاتا ہے۔ جب تک دل دماغ گند سے بھرے ہوئے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اپنا نور علم نہیں دیتا۔ آپ نے پیسے دے کے دودھ لینا ہے، پیسے دے کے، اور آپ کا برتن دھلا ہوا نہ ہو تو دکاندار اٹھا کے پرے پھینک دے گا، وہ کہے نور خدا ہے یہ گندے برتن میں ڈال دوں، پہلے اس کو دھو کے تو لاؤ۔ تو بھائی تم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے تو رب اپنا نور علم کیوں ڈالے گا؟ سمجھے بات؟ سبحان اللہ۔ سنیے، جس طرح میں نے دعویٰ کیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا من عمل لما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، فرمایا جو بندہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اللہ نے جو اس کو علم دیا ہے، جتنا علم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اب اگلی بات کھل رہی، وہ تو تقوی کی بات ہی نا، اب یہ بھی ہے تقوی ہی۔ فرمایا جو علم اس کے پاس آ گیا ہے اس کے اوپر عمل کرے، تو فرمایا جتنا علم اس کے پاس ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے تو اللہ اس علم اور اس علم کی عمل پر برکت یہ عطا کرے گا کہ جو علم وہ نہیں جانتا وہ بھی اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ جتنا علم جانتا ہے اس کے اوپر عمل کرے، یہ علم پر عمل کے باعث اللہ تعالیٰ اسے وہ علم بھی دے دے گا جو وہ نہیں جانتا ہے۔ عزیزان محترم، علم تقوی سے ملتا ہے، علم عبادت سے ملتا ہے، اور یا اللہ نے فرمایا، عرفاء نے فرمایا علم ذہانت و فطانت سے بھی ملتا ہے۔ جو علم آپ نے اپنی ذہانت اور فطانت سے حاصل کیا وہ فقط حروف ہیں، مگر جو علم آپ نے عبادت و تقوی سے حاصل کیا اس علم سے قلب و باطن منور ہو جاتے ہیں، قلب و باطن بندے کے منور ہو جاتے ہیں۔ علم بھوک سے ملتا ہے، توجہ کرنا، جس بندے کا پیٹ جس قدر بھرا ہوا ہو، جس بندے کا پیٹ جس قدر بھرا ہوا ہو وہ کتاب کھول کے پڑھ لے اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ آپ پیٹ بھر لیں اور اس کے بعد عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ کو عبادت میں دل بستگی نصیب نہیں ہوگی، آپ کو لذت مناجات نہیں آئے گی،
آپ کی جبین کو سجدوں کو سرور نصیب نہیں ہوگا۔ آپ پیٹ بھر لیں پھر کتاب کھول کے بیٹھ جائیں، آپ پھر غنودگی آ جائے گی، نحوست چھا جائے گی۔ جس قدر آپ کا پیٹ خالی ہوگا اسی قدر آپ دیر تک عبادت کر سکتے ہیں۔ جس قدر پیٹ خالی ہو اسی قدر آپ دیر تک پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پوری رات جاگ کے دیکھا ہے کہ مثلا نماز تراویح پڑھی، روزہ مغرب کے بعد افطار کیا، تب کا کھانا کھایا، پھر نماز تراویح پڑھی، پھر اس کے بعد لوگ چلے گئے، پھر جو بیٹھا پڑھتے ہیں لکھنے۔ خدا کی قسم پوری رات گزر گئی، یوں مگن ہوا کہ ساری رات نیند قریب نہیں آئی۔ بات سمجھے؟ آپ کھا لیں، کھانا کھا لیں اور پھر آپ دیکھیں آپ کے اوپر وہ چیز نہیں رہے گی۔ تو بھوک کے ذریعے علم آتا ہے۔ آپ توجہ کرنا، بڑی خاص بات آئی۔ بھوک کے ذریعے، فاقوں کے ذریعے سے علم آتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے ان کا گھر بار نہیں تھا، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے، سمجھے؟ اور دوسرا جس وجہ سے ان کو بہت زیادہ حدیثیں یاد تھیں، وہ فاقے تھے، وہ بھوک تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے میرا یہ حال ہوتا کہ خدا کی قسم میں اپنا جگر زمین پہ رگڑتا تھا، اپنا پیٹ زمین پہ رگڑتا اور پتھر اپنے پیٹ پہ باندھتا، اور بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا، اور لوگ مجنون سمجھ کے اپنے پاؤں سے میری گردن کو دباتے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جنون کا یہ علاج تھا، جس کو جنون ہوتا لوگ گردن کو پاؤں سے دباتے تھے اور رو کے فرماتے خدا کی قسم یہ کوئی جنون نہیں تھا، یہ فاقوں کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بڑی شدید بھوک لگی، میں نماز پڑھ کے جلدی سے دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ میں نے کہا سیدنا ابو بکر صدیق آئیں گے، بڑے کریم ہیں، میں ان سے باتیں کرتا ان کے گھر تک جاؤں گا، وہ پھر مجھے کھانے کی دعوت دے دیں گے، میں قبول کر لوں گا۔ کہتے میں ان کے ساتھ ہو لیا، باتیں کرتا ان کے دروازے تک گیا، مگر انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی، لگتا ہے ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر میں دوڑ کے آیا، سیدنا عمر فاروق کا انتظار کرنے لگا، سیدنا فاروق اعظم آئے تو ان سے سلام لیا اور باتیں کرتے ان کے گھر تک گیا، اسی نیت سے کہ وہ مجھے دعوت دے دیں گے۔ انہوں نے بھی دعوت نہیں دی، لگتا ہے ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ میں پھر آ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور خود تاجدار کائنات تشریف لائے۔ رسول السلام کی نظر میرے چہرے پہ پڑی تو حضور بھانپ گئے، فرما ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ جی آقا بھوک لگی۔ ماؤ میرے ساتھ چلو۔ سرکار ساتھ لے گئے، گھر جا کے پوچھا کچھ ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، یا کوئی آپ کا غلام بطور ہدیہ دے گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بس کام بن گیا، جاؤ اب سارے اصحاب صفہ کو بلا لو۔ میں نے کہا اب ایک پیالہ ہے اور جب ان کو بلا کے لاؤں گا یہ کس کس کو پلائیں گے؟ پھر ڈیوٹی بھی میری لگ جائے گی، ابو ہریرہ تو پلا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد مختلف ہوتی رہتی تھی، کم ہوتی گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ اس دن اصحاب صفہ 70 تھے۔ کتنے تھے؟ 70 تھے۔ ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، یہ بس حضور کے پاس رہتے تھے، آقا علیہ السلام کے حجرہ پاک کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، حضور سے علم سیکھتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے کوئی صدقہ بھیجتا حضور ان کو کھلا دیتا ہے، خود نہ شامل ہوتے، کوئی ہدیہ بھیجتا حضور خود بھی کھاتے، ان کو بھی ساتھ کھلاتے۔ کبھی کوئی مالدار ان کی دعوت کر دیتا، اپنے گھر بلا کے ان کو کھانا کھلا دیتا، کئی روز کھانے کو کچھ نہ ملتا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ پیالہ پکڑو اور پلاؤ سب کو۔ کہتے میں نے آقا کا آرڈر تھا، پکڑا اور پیالہ پیش کیا تو صحابی نے جی بھر کے پیا، مگر میں دیکھتا رہا اب ختم ہوا، مگر کہتے خدا کی قسم دودھ ذرا بھی ختم نہ ہوا۔ پھر اگلے کو پکڑایا، پھر اگلے کو پکڑایا، حتیٰ کہ 70 کے 70 صحابہ پی گئے، پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ حضور نے میری طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ ہمیں پریشان سے 70 پی گئے تے پیالہ ہومیں دا ہومیں، ہوں ایک میں رہ گیا تے ایک تو رہ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ کہتے میں نے پھر پیا حضور نے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں پرمنا نہیں، اور پیو۔ پھر فرمایا اور پیو، اور میں یا رسول اللہ میرا پیٹ پھٹ جائے گا میں بس۔ تو پھر کہتے آقا علیہ السلام نے خود پکڑ کے پی کے اس کو ختم کر دیا۔ تو فاقوں کا یہ عالم تھا، فاقوں کا، بھوک کا یہ عالم تھا۔ محدثین لکھتے ہیں اس بھوک کی یہ برکت تھی کہ آپ سب سے بڑے محدث ہوئے۔ سب صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث آپ کو یاد تھیں۔ تو یہ راز کھولا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو علم ملے تو یہ بھرے ہوئے پیٹ سے نہیں ملتا، یہ خالی پیٹ سے ملتا ہے۔ جو ٹھونس ٹھونس کے کھاتے ہیں وہ نور علم سے محروم رہتے ہیں۔ اور خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھیے، توجہ کریں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھیے۔ حضرت امام بخاری جن کی بخاری شریف کا درجہ قرآن کے بعد ہے، ساری حدیثوں میں قرآن پاک کے بعد جن کی حدیث کا درجہ ہے وہ حضرت امام بخاری کی بخاری شریف ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، معالج کو بلایا گیا، اس نے آپ کا قارورہ دیکھا۔ اب بڑے بزرگ سارے بیٹھے جانتے ہیں وہ پیشاب پخانہ چیک کرتے تھے، تو اس نے وہ قارورہ آپ کا چیک کر کے معالج نے کہا کہ اس شخص نے لگتا ہے کبھی سالن کھایا ہی نہیں ہے۔ شاگردوں نے کہا حضور معالج یہ کہتا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے 18 سال گزر گئے، میں نے روٹی سالن نہیں کھایا ہے، میں نے روٹی سالن۔ حضور پھر گزر کیسے ہوتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ہر روز 5-7 بادام کھا لیتا ہوں، ان سے میری انرجی پوری ہو جاتی ہے اور بس پڑھتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں۔ یہ حضرت امام بخاری فرما رہے ہیں۔ اور پھر محدث کیسے ہوئے کہ 6 لاکھ حدیث یاد تھی۔ کتنی؟ 6 لاکھ حدیث یاد تھی۔ اور پھر جب بخاری شریف کو لکھا تو آپ غسل فرماتے، عالی شان پوشاک پہنتے، خوشبو لگاتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، اور آقا علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے بیٹھ کے کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا، میں نے پڑھا، فرماتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں خدا کی قسم جب حدیث لکھ کے گھر جاتا سوتا ہر حدیث پر آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا۔ حضور فرماتے بخاری تو نے بالکل صحیح لکھا ہے، میں نے یہ فرمایا ہے۔ اب اندازہ کریں، تو بھوک اور فاقوں کے باعث سب سے بڑے محدث بنے۔ جو طالب علم ہر وقت کھانے پہ رہتے ہیں اور ٹھونس ٹھونس کے کھاتے رہتے ہیں ان کا دل دماغ علم کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ پھر عزیزان محترم، جنہوں نے علم عبادت کے ذریعے حاصل کیا، تقوی کے ذریعے حاصل کیا، فاقوں کے ذریعے حاصل کیا، ان کی شان سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے 18 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام سے قرآن پاک حفظ کیا، خود سرکار سے قرآن پاک حفظ بھی کیا اور قرآن کی تفسیر بھی حضور سے پڑھی۔ اور کہتے ہیں خدا کی قسم میرا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی کی نکیل بھی گم ہو جائے تو مجھے قرآن بتاتا ہے اے عبداللہ بن عباس وہاں پڑی ہوئی ہے۔ سمجھے؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور قرآن کے ساتھ تمسک اختیار کیا، قرآن یہاں تک عطا کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں ہم نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب قرآن سیکھا تو قرآن اور علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ حضور سے ہم نے عمل بھی سیکھا۔ اور تمام علماء نے، اولیاء نے، عرفاء نے لکھا علم نافع وہ ہے، علم نافع نفع دینے والا وہ علم ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد اس پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ بات سمجھ آئیے؟ علم نافع وہ ہے، نفع دینے والا علم وہ ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی آپ کو توفیق مل جائے۔ اگر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملی تو وہ علم نافع نہیں ہے، وہ علم قلب و باطن کو منور نہیں کرتا ہے۔ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 30 سال بہت مشکل مجاہدے کیے مگر میں نے اس سے مشکل عمل نہیں دیکھا
کہ بندے کے پاس جو علم ہے، جتنا علم ہے اس کے اوپر عمل کر لے۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بندہ علم پر عمل کرے، جتنا علم ہے اس کے اوپر عمل کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو وہ علم بھی دیتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو۔ سنیے، آپ سے ایک بستام کے فقیہ نے سوال کیا، آپ کے علم کا ماخذ کیا ہے؟ یہ آپ کو علم سکھانے والا کون ہے؟ یہ علم آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی بخشش اور عطا اس کا ماخذ ہے۔ یعنی میں سمجھا نہیں۔ فرمایا تو نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سنا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے کے پاس جتنا علم ہو وہ اس پر عمل کرے تو اللہ اس کو وہ علم بھی دے دیتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو۔ اے شخص، ہمارے پاس جتنا علم تھا ہم نے اس کے اوپر عمل کیا، تقوی اختیار کیا، زہد اختیار کیا، دنیاوی اور نفسانی لذات کو، شہوات کو چھوڑ دیا، اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں وہ علم بھی دے دیا جو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ یہ باجدید بستامی فرماتے ہیں۔ اور سنیے حضرت باجدید، آج کل کے معاشرے میں یہ بہت بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا علم جو خدا شناسی کے لیے نہ ہو، لوگوں میں پذیرائی کے لیے ہو، علم حاصل کرے کہ لوگوں میں مجھے پذیرائی ملے، واہ واہ ملے، میں لوگوں سے مناظرے کروں، ان کو ہرا دوں، ان کو چت کر دوں، ان پہ غالب ہو جاؤں، اپنی علمی دسترس اس کے اوپر میں ثابت کر دوں۔ فرمایا ایسے لوگ جو علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ دنیا میں پذیرائی ملے، واہ واہ ملے، شہرت ملے۔ حضرت باجدید بستامی فرماتے ہیں لوگوں، ایسا علم بندے کو خدا کے قریب نہیں کرتا بلکہ بندے کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا علم خدا سے دور اور مہجور کر دیتا ہے۔ خدا کے قرب کا ذریعہ ایسا علم نہیں ہوتا، ایسا علم بلکہ خدا سے دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ علم اس لیے حاصل کرو کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو، مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہو۔ باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو لوگوں، ہم نے علم بھوکے پیٹ سے حاصل کیا ہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا خدا کی قسم، اگر فرعون بھوکا رہتا تو اس بھوک کی برکت سے اسے یہ دولت نصیب ہوتی، کبھی وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ نہ کرتا۔ یہ حضرت باجدید بستامی فرمایا، اس کو خدا کا عرفان نصیب ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بات فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز 12,000 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 12,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے تھے۔ تو آج کل کوئی استاد، کوئی محدث ایسا ہے جو روزانہ 12,000 مرتبہ پڑھے؟ آج کل تو استاد 1200 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے استغفار، اور طالب علم تو 12 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے، تو علم کہاں سے ملے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک چیز اور ہے جس سے، ایک تو فرمانا تقوی سے ملتا ہے، بھوک سے ملتا ہے، پھر فرمایا کثرت سے استغفار کرنے سے ملتا ہے۔ بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو جائے، بد نظری ہو جائے، غیبت ہو جائے، چغلی ہو جائے، قلب و باطن کے اوپر، دل و دماغ کے اوپر کوئی گرد آ جائے، جب بندہ استغفار کرتا ہے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ سمجھے؟ تو کثرت کے ساتھ طالب علم کو چاہیے استغفار کریں۔ عزیزان محترم، حضرت آپ سنیے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، بس اب ختم ہو گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کو نصیحت کی۔ حضرت امام مالک نے، امام شافعی شاگرد ہیں حضرت امام مالک کے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے شافعی، میں دیکھتا ہوں اللہ نے تیرے دل کے اندر ایک نور ڈال دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں دیکھتا ہوں اللہ نے تیرے دل کے اندر ایک نور ڈال دیا ہے، سو تم کہیں گناہ نہ کر بیٹھنا، جب گناہ آتا ہے تو یہ نور بجھ جاتا ہے۔ گناہ سے بچنا، معصیت سے، گناہ سے کہیں اس نور کو بجھا نہ دینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وقیع سے عرض کی حضور میں یاد بہت کرتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، توجہ کرنا، یاد بہت کرتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ حضرت امام وقیع نے فرمایا اے شافعی، گناہوں سے بچو، علم نور ہے، خدا اپنا نور گناہ گاروں کو نہیں دیتا ہے۔
جو گناہ کرتے ہیں وہ علم کے نور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگوں ہم نے یہ علم، فرماتے تھے کہ علم حال یا علم تصوف یا علم معرفت، یہ علم ہم نے قیل و قال کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا ہے۔ آپ فرماتے تھے ہم نے کتابیں پڑھ کے یہ علم حاصل نہیں کیا، بلکہ خدا کی قسم دنیا اور اس کی لذتوں کو ترک کرنے سے ہم نے یہ علم حاصل کیا ہے۔ جب ہم نے اپنی نفسانی لذتوں کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمارے قلب و باطن کو علم کے نور سے منور کر دیا۔ وقت ختم ہو گیا، میں امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ یہ سارے بچوں کو سنائیں تو انشاءاللہ العزیز سب کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔